اب یہاں جو حدیثیں ابھی تک آپ نے پڑھی ہیں وہ متعدد مسائل ثابت ہوئے، جس میں 9 مسائل بڑے اہم ہیں۔ اختصاراً ہم چاہتے ہیں ان کا تذکرہ پھر آپ کے سامنے کر دیں، پڑھا ہوا جو ہے خلاصہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح سے سونا مردوں پر حرام ہے، ایسے ہی ریشمی لباس بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں پر حرام قرار دیا ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مردوں پر حرام، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے ریشم خالص ہو یا ریشم میں ملاوٹ ہو۔ ملاوٹ جو ہوگی ریشم میں وہ 2 قسم کی۔ اگر ریشم غالب ہے اور دوسرے جو مواد ہیں اس میں، یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ مکس ہوتا ہے، ریشم بھی ہے، 2 دھاگا ریشم کا ہوگا، 1 کاٹن کا ہوگا، ایسے ہوئی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو اگر ریشم تھوڑا سا ہے، دونوں ریشم اور غیر ریشم دونوں برابر ہیں، جب بھی حرام ہے۔ دوسری شکل ہے کہ ریشم زیادہ ہے اور دوسری چیزیں جو لگی ہیں وہ کم ہیں، جب بھی ناجائز ہے۔ صرف جائز کی ایک شکل ہے کہ اکثر جس کو آپ کہیں 99% کیا ہے، کاٹن ہے، کوئی اور چیز ہے، لیکن 1% کہیں کہیں ریشم آ جاتا ہے، بشرطے کہ یکجا طور پر 4 انگلی کے چوڑا نہ ہو۔ تو یہ ایسی حالت میں وہ لباس مردوں کے لیے بھی جائز ہے، اس میں الحمدللہ کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ واضح ہو گیا؟ اسی کو فقہا جو ہیں، ایک ان کا قول یاد رکھیے گا، کہتے للأکثر حکم الکل، للأکثر حکم الکل۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اکثر ہو گیا تو اس کو لوگ پورا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ابھی رمضان گزرا، پورا رمضان روزہ رکھ لیا، 25-24 تک رکھ گیا، اللہ اکبر، بیماری میں کہیں آخر کے 2 چھوٹ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو پورا رمضان روزہ رکھا بیچارہ، آخر میں آ کر کے 2 روزے چھوٹ گئے۔ ہاں؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں روزہ نہیں رکھا، بیماری میں سب رکھا، آخر کے 1-2 روزے چھوٹ گئے۔ تو اکثر جو ہوتا ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں اکثر و بیشتر کاٹن ہے، تھوڑا سا کہیں کچھ لگ گیا ہے ریشم وغیرہ، تو اس میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، بوقت ضرورت ریشم مردوں کے لیے حلال ہو جائے گا۔ فمن استر غیر باغ ولا عادٍ کے تحت تو علماء کا ایک اسلام کا ایک اصول ہے، الضرورات تبیح المحظورات۔ ضرورت کے پیش نظر ساری حرام اور ممنوع چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت جائز قرار دے دیتے ہیں۔ خنزیر حرام ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن فمن استر غیر باغ ولا عاد، اگر انسان کسی صورت میں مجبور ہو گیا، جان بچانے کے لیے نہ کھانا مل رہا ہے کوئی حلال، صرف خنزیر کا گوشت ہے، پیاس سے مر رہا ہے، سوائے شراب کی کوئی چیز نہیں ہے،
تو انسان کے لیے رخصت ہے کہ اتنا وہ حرام خنزیر کا گوشت یا شراب استعمال کر جس سے اس کی جان بچ جائے اور ٹیسٹ نہ محسوس کرے، بہانہ نہ بنا لے، چلو موقع ملتا ہے آج پی لو، نہیں، تو اسلام میں جائز ہے۔ یہی شکل ریشم کی بھی ہے، ریشم کی، ریشم ہمارے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی تو ہمارے لیے کیا ہے، وہ جائز ہے۔ جیسے کہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض صحابہ کرام کو کچھ بیماری ہو گئی، خارش آگے جس نا زبیر بن العوام آگے بات، تو اللہ کے سن نے ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ اور کوئی اس کا علاج نہیں تھا۔ آگے بات سمجھیں؟ تو یہ عبداللہ بن یہ دوسری چیز تھی کہ بوقت ضرورت اگر حرام چیزیں ہیں تو حلال ہو سکتی ہیں، بقدر ضرورت استعمال کر لیں، ایک رخصت ہے، ایک اجازت ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف نے کبھی ایسا بھی کیا کہ دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہا تو اللہ نے انہوں نے استعمال نہیں کی، رخصت استعمال نہیں کی۔ چلو نمبر 3، تیسرا مسئلہ، جو احادیث آپ پڑھ چکے ہیں اور جس میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبہ آپ نے پڑھا، اس سے پتہ چل گیا کہ آپ بطور زینت کے ایمبوٹری اور تطریز والا اپنا کپڑا کچھ بنوا لیں، وہ بھی ریشم کی دھاگوں سے، تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بیل بوٹے اور رنگ میں تھوڑا سا خوشنمائی اگر استعمال کر لیں، بشرطے کہ کبر و غرور میں پناہ نہ آئے، گھمنڈ نہ آئے، تو استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو آخر میں استاد العلماء جن کو لقب ملا، مولانا شیخ احمد اللہ صاحب شیخ الحدیث پرتاپ گڑھی، یہ دہلی رحمانیہ کے شیخ الحدیث تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آخری دور میں جتنے علماء حدیث ہند و پاک میں تھے تقریباً سب ان کے تقریباً شاگرد تھے، اس لیے ان کو استاد العلماء کہا جاتا ہے۔ ہمارے والد مرحوم بتاتے تھے کہ کرتا بہت فیشن والا پہنتے تھے، لکھنوی کرتا آتا ہے نا، اور ایمبوٹری کیا ہوا، ہاں پورا وہ، ہاں یہ کرتا جو پہنتے تھے وہی تطریز تو کہتے ہیں ایمبوٹری کے نا، ماشاءاللہ وہ یہاں یہ موڑھا پر نہیں خیال کیا ہوگا، یہاں بھی تطریز رہتی ہے، یہاں بھی رہتی ہے، یہ بھی رہتا ہے، اور کبھی کبھار ادھر بھی تو یہ بڑا خوبصورت تطریز والا کرتا پہنا کرتے تھے۔ تو شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، انسان استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4، یہاں سے ایک چیز یہ بھی واضح ہو گئی کہ ریشم اور سونا استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، چاہے پہنے یا کسی اور انداز سے استعمال کرے۔ مثلا ایک انسان شلوار قمیص نہیں پہنتا، شیروانی نہیں بناتا، لیکن یہ جیسے صوفہ ہے، اس کا کور کیا چڑھا ہے، ریشم کا بنا لیا ہے۔ زینت کے لیے ٹیبل جو بیٹھتے ہیں یہاں بنا لیا ہے۔ کرسی، یہ دستانہ جو ہے سونے کی بنوا لیا ہے۔ نہیں، اسلام نے منع کیا ہے استعمال۔ مردوں کے لیے کیا ہے، یہ کانے کا چمچہ ہو، ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تمہارے ہاں اب تو ختم ہو گیا پان دان، یہ نہیں جانتے ہوں اس کی، نہیں، اور ماشاء اللہ، ہاں 2-3 منزلہ وہ بھی ہوتا تہبتے، ایک میں پان ہے، دوسرے میں چونا ہے، تو تیسرے میں کتھا رکھا ہے، تیسرے میں سپاری ہے، تمباکو ہے، اور پھر اسی میں کیا، سروتا، اللہ کاٹنے والا، اللہ اکبر، کینچی سمجھو، سپاری کاٹنے کے کینچی سمجھے نا، وہ بھی سوچو استعمال تو کر رہا ہے نا۔ اب یہ استعمال تو نہیں کر رہے ہیں سونا چاندی
सोने की अंगूठी तो नहीं पहनते, चेन नहीं पहनते, लेकिन बटन बना रखे हैं, होता है ना। तो बहरहाल ये बैठक, तकिया, ये सारी चीज़ें भी सोने की नहीं होनी चाहिए। हाँ, इससे हमें बचना चाहिए। नंबर 5 है ना। नंबर 5, औरतों के लिए रेशम, सोना किसी भी तरह का हो, किसी भी शक्ल में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए जायज़ है। अल्लाह ने उन्हीं के लिए पैदा किया है, ज़ेब व ज़ीनत के लिए, उनके लिए। बस एक शर्त है। शर्त क्या? किब्र और गुरूर ना आए, रियाकारी ना आए। और इसी चीज से औरत का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। किब्र गुरूर ना हो, अल्लाह की शुक्रगुजारी हो, और अगर निसाब को पहुंच जाए तो बराबर ज़कात निकाले। नंबर 6, ये बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। रेशम और सोना, इसका इस्तेमाल अल्लाह ताला ने मर्दों पर हराम करार दे दिया है, मर्दों पर हराम करार दे दिया है। अब चाहे मर्द बड़ा हो या छोटा हो, बालिग हो या, इसलिए अला ज़ुकूर उम्मती, मेरे मर्दों के ज़कर पर, ज़ुकूर यानी ज़कर, मर्द। और इसीलिए अरबी में ये ज़कर जो है वो बड़ों पर भी, बालिग और नाबालिग दोनों पर। और यहाँ तो बहुत आसान है, आप यहाँ हॉस्पिटल में बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट लेंगे या कोई सरकारी फार्म भरेंगे तो ज़कर और उनसा लिखा रहता, दादा भी और दादा का पोता भी, कितना कम उम्र होगा, सब वो अगर लड़का है तो वो शरई एतबार से क्या, वो ज़कर में इस्तेमाल होगा। आगे बस समझ, क्या मेल और फीमेल, ज़कर और बिल्कुल बाजू में लिखा रहता है। तो चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, बालिग हो या नाबालिग, उसके ऊपर सोना और रेशम दोनों हराम कर रखा है अल्लाह ताला ने। जैसे बड़ों पर हराम, वैसे छोटों पर। इसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए। हम और आप एक ऐसे ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बचपने में सब कुछ जायज़ होता है, कोई चीज़ हराम। अरे बच्चा है, बच्चे ने क्या कर लिया, नहीं। कहा जाता है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद बैठे हुए थे, कहीं इनका कोई बच्चा रेशम का कहीं गिफ्ट किसने दिया होगा, कमीज़ पहन करके आ गया इनकी मजलिस में। बच्चे को बैठाया, कमीज़ निकल कर वहीं फाड़ दिया और कहा ले जाओ अपनी माँ को दो, तुम्हारी माँ ने रेशम पहना दिया। यानी सहाबा बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखते थे। और आज ऐसे फितने में आ रहा है, वल्लाह आज क्या समझते हैं, हमारे हो सकता है अपने घर का माहौल नहीं, अपना घर का माहौल देखें। अभी खुद हिंदुस्तान के अंदर कितने इलाके ऐसे हैं कि जब तक लड़की की शादी न हो जाए वो लड़की ही समझी जाती है, पूरे मोहल्ले में किसी से उसका पर्दा नहीं होता। ऐसे है भी, ऐसे ही, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई औरतों का हुक्म उस पर नाफिज ही नहीं होता। हाँ, शादी के बाद समझिए कि अब औरत बन गई है। देखें कितना बड़ी जाति। लड़कों को जरा देख लें, आज कितनी चीज़ें हमारे लड़के करते हैं, लेकिन नाजायज़, गलत, लेकिन हम सब लोग उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अरे भाई लड़का है, बाद में करने लगेगा, बाद में छोड़ देगा, नहीं। ये माँ बाप कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, इसीलिए तो इस चीज़ में का ख्याल रखना चाहिए। रेशम और सोना हराम है तो बच्चा, पैदाइशी बच्चा हो
لڑکا ہے تو گفٹ میں سونے کی زنجیر آپ نے دے دیا تو اس کے لیے پہنانا جائز، لا کے دے دیتے ہیں لوگ، پہنتے ہیں نا لوگ. بچوں کو کوئی بات نہیں، بات بڑا ہوگا تو چھوڑ دے گا. یہ سب غلط ہے. جو چیز حرام ہے وہ چھوٹے بچے اس میں شامل ہیں. نمبر 7، مردوں کے لیے سرخ کپڑا پہننا بھی ناجائز ہے. حدیث گزر چکی ہے، یہاں بھی گزر چکی ہے اور شمائل میں بھی گزر چکی ہے. لیکن سرخ سے مراد خالص سرخ، پورا سرخ. لیکن کپڑا کسی اور کلر کا ہے، اس پر لال دھاریاں ہیں، لال دھاریاں ہیں، یا کہیں کہیں کچھ اس میں اور کوئی ایمبوٹی کے طور پر یا کمپنی والے بنتے ہیں تو اس میں کہیں کہیں تھوڑی سے سرخی آ جاتی ہے. ہاں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی لیے دیکھیں مثال کے طور پر آج ایک گترا شماخ جس کو کہتے ہیں، گترا ہے، لال ہے، لیکن لال میں دیکھیں سفیدی ہے، سفید ہے، سفید پورا ہے، اس کے اوپر بیچ میں کیا ہے، سرخ قسم کی پھول بنے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہوگا. اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں سرخ ہلے جوڑے میں آپ کو دیکھا گیا. تو سرخ کا مطلب نہیں وہی سرخی، سرخ دھاریاں اس میں تھی. چلو نمبر 8، بڑا اہم تفصیل گزر چکی ہے شمائل کے درس میں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت گزری کہ نبی علیہ السلام کا جبہ تھا، اس سے مریضوں کو اس کو دھل کر کے پانی پلاتے تھے تو اس سے مریض کو شفا ملتی تھی. تبرک حاصل، تبرک کے بحث شمائل میں گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کے جو تبرکات دو، ایک تو آپ کی ذاتی تھی، ذاتی اللہ نے پوری ذات ہی آپ کی برکت والی بنائی تھی، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، وجعلنی مبارکن، کوئی بات نہیں. ایک تو فطری طور پر، ذاتی طور پر، جسمانی طور پر اللہ نے بابرکت بنایا. ایک تو یہ ہے جیسے آپ کا تھوک تھا، آپ کا تھوک تھا. اور دوسری چیز ہے تو دنیا کی عام چیز، لیکن آپ کے جسم میں سے ٹچ کی اور یا آپ کے استعمال میں آ گئی. جیسے کپڑا ہے، جبہ آپ نے دیکھا، تو آپ کے جسم کی برکت کی وجہ سے آپ کے بدن سے جو استعمال کیا ہوا کپڑا تھا، ٹچ کیا ہوا، وہ بھی برکت والا بن گیا. الحمدللہ، اس سے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی اختلاف نہیں کسی کا. اختلاف اس بات کا ہے کہ اس کے بعد کیا نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ، تابعین، آج اولیاء اللہ بزرگ، کیا آیا ان سے بھی برکت، ان کا جھوٹا، ان کا کپڑا، یا ان سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کسی شجر سے، کسی حجر سے، کسی قبر سے کیا تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک چیز بالکل حتمی طور پر یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ اس امت میں ابو بکر صدیق کا تھا، عمر کا تھا، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین عشرہ مبشرہ کا تھا. لیکن لاکھوں صحابہ کرام تھے
اور صحابہ کرام کے علاوہ بھی تابعین اربوں کے اعتبار سے، لیکن کبھی صدیق اکبر کا سے تبرک حاصل نہیں کیا، ابو بکر سے نہیں کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، آخر صحابہ کرام سے ان کی ذات سے کسی نے تبرک کیوں نہیں حاصل کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ تبرک صرف نبی حاصل کرنا نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور انسان سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہاں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے، مکہ، کوئی بات نہیں، وہاں کی برکت ہے تبرک، یہاں وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے ثواب پائیں گے۔ لیکن اب وہاں کا کپڑا بکتا ہوا میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، آدمی خرید کے لاتا ہے، وہ بھی برکت والا، وہ بھی تبرک ہو گیا۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں کتاب و سنت سے، نہ صحابہ نے کبھی کیا، نہ تابعین نے کیا۔ یہ آج اس دور میں بہت ہی زیادہ تبرک کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ عمل نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص تھا، اسی لیے آپ کے علاوہ کسی اور صحابی سے لوگوں نے برکت حاصل، تبرک نہیں حاصل کیا۔ نمبر دو، بعض اہل علم نے کہا کہ اگر تبرک کسی سے حاصل ہو بھی سکتا، لیکن صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ چونکہ شرک کا اور بدعات اور بدعقیدگی کا سبب بنتا ہے، اسی لیے صحابہ کرام نے نبی کے بعد تبرک کا سلسلہ بالکل بند کر دیا۔ ہر حال میں یہی آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول کے بعد کبھی کسی صحابہ سے، تابعی سے لوگوں نے تبرک حاصل نہیں کیا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ نمبر 9، آخری مسئلہ جو بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جائز طریقے سے اخلاص کے ساتھ شکر گزاری کے طور پر زیب و زینت اور خوبصورتی استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پر حدیث گزر چکی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد ان یری اثر نعمتہ، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کے آثار اس کے بدن، اس کے کھانے پینے پر ظاہر ہو، اس کے گفتار کردار سے وہ نعمت کا اظہار ہوتا ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، مال دولت دیا ہے، تو ہم اپنے دسترخوان، اپنے لباس، اپنے چال چلن، اپنے مکان کو بطور شکر گزاری اور اظہار نعمت پر جتنا زیادہ ہم اس کو استعمال کر سکیں کریں، بس کبر و غرور سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، اور غیروں پر فخر نہ کیا جائے۔ یہ چند مسائل ثابت ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اب اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔